ناكذ لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، المصطفیٰ اسلامک ایجوکیشن و کلچرل سینٹر میں منعقدہ یہ تقریب سعید امام الائمہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یاد میں امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس کے عنوان سے جہاں تک 7-8 سال سے میں اس ملک میں آتا رہتا تھا، پہلے کوئی 2-3 سال سے 2.5-3 سال سے میں یہاں زیادہ وقت یہاں گزارتا ہوں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس عنوان سے اس ملک میں یہ پہلی کانفرنس ہے۔ اور سب سے پہلے میں چودھری فاروق صاحب جو اس سینٹر کے انچارج ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے سینٹر میں ہمارے احباب کو، دوستوں کو کانفرنس کرنے کی اجازت دی، اور اس کے بعد میں تمام علماء کرام کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے عصر سے لے کر اس پروگرام میں شرکت فرمائی اور اپنے خطابات سے نعت خوان حضرات نے اپنے کلام سے آپ سب حضرات کو محظوظ کیا۔ میں محترم قاری جاوید اقبال صاحب جو نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں ان کے جملے کی تھوڑی اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ نعت خوان عام لوگوں کا کلام پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بھی خاصوں کا کلام پڑھتے ہیں، اور یہاں جنہوں نے پڑھا ہے ایک نے بھی عام کا نہیں پڑھا۔ یہ جو بار بار نظم آپ نے سنی یہ حکیم الامت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے۔ تو علماء خاص ہی ہوتے ہیں، اکابر اولیاء اللہ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑی شریف والوں کا پڑھا گیا وہ بھی خاص ہے، اس لیے اور بھی کلام جو پڑھے گئے وہ خاصوں کے کلام ہیں۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب قرآن و سنت اگر تلاوت ہو تو پھر اس میں بھی آپ ذوق شوق کا مظاہرہ کریں، فقط کہنا اتنا مقصد تھا، عام خاص کی بات نہیں ہے۔ حضرت علامہ مولانا قاری رجب علی صاحب جو ہماری مرکزی جامع مسجد
ہلٹن روڈ کے خطیب و امام ہیں، پہلے بھی تشریف لائے، پھر میں نے عرض کیا کہ نماز کے بعد بھی تشریف لائیں تو تاکہ ختم شریف میں یہ حضرات شامل ہوں، علماء کرام، امام صاحب کا، امام اعظم ابو حنیفہ، سب کا حق ہے لیکن علماء کا زیادہ حق ہے، ان کے ختم مبارک میں ہوں۔ تو میری یہ خصوصی درخواست تھی۔ حضرت استاد القراء نجم القراء قاری میاں خان صاحب دعوت برکاتہم اللہ علیہ تلاوت بھی فرمائی، پھر تشریف لائے، میں نے عرض کیا تھا کہ ضرور وہ ہوں۔ اور میرے بہت ہی عزیز حضرت مولانا علامہ صاحب زادہ حفیظ اظہر صاحب، میرے مرحوم دوست علامہ محمد طفیل اظہر صاحب کی یادگار ہیں، تشریف فرمائے، حضرت مولانا یاسر عرفات صاحب۔ اور آج بڑا ہمارے لیے ایک حادثہ یہ ہوا کہ لاہور میں، یہاں آپ ان سے مستفید ہوتے رہے ہیں، شیخ الحدیث استاد العلماء علامہ عبدالحکیم صاحب شرف قادری، آج صبح 10 بجے لاہور میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب انشاءاللہ ابھی ختم شریف پڑھیں گے تو ان کے لیے بھی خصوصی دعا ہوگی، اور ابھی ان کی میرا خیال ہے تدفین نہیں ہوئی، صبح ہی 10 بجے ان کا وصال ہوا ہے۔ کافی لمبا عرصہ بیمار رہے، لیکن جو حضرات جانتے ہیں، یہاں انٹرنیشنل امام محمد رضا کانفرنس میں جمعیت تبلیغ الاسلام کے زیر انتظام جو ہوئی تھی، اس میں وہ تشریف لائے تھے اور کچھ عرصہ یہاں قیام کیا۔ وہ علماء کے بہت سے سینکڑوں علماء کے استاذ تھے وہ۔ اور ہماری جتنی بھی یہاں کانفرنسیں ہم کرتے ہیں، بالخصوص سالانہ حق 4 یار کانفرنس، اس میں بھی ہمارے بہت ہی معزز، بہت ہی مکرم، ہمارے دلوں کے بہت قریب حضرات سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، اسلمیہ سے تعلق رکھنے والے خلفائے کرام خصوصی کرم کرتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں۔ آج بھی حضرت خلیفہ صوفی محمد اسلم صاحب نقشبندی مجددی جو یہاں بریڈ فورڈ میں ہی تشریف رکھتے ہیں، وہ ماں رفقا اپنے احباب کے خلفاء کے ساتھ تشریف لائے۔ ان سے کچھ پہلے ابتدا میں ہی جناب خلیفہ صوفی محمد اکرم صاحب نقشبندی مجددی اسلمی، وہ بھی تشریف لائے، اور ہمارے سرپرست بزرگ حضرت قبلہ پیر سید سرور حسین شاہ صاحب وہ بھی تشریف لائے۔ میں تہ دل سے، صمیم قلب سے ان بزرگوں کا ممنون بھی ہوں، مشکور بھی ہوں۔ اصل ان کو جزا اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ ان کی آمد سے محفل میں ایک اور بہار آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ان کو بھی، اور آپ سب حضرات جتنے بھی عصر سے لے کر کے اب تک آپ تشریف لائے، اس پیغام کو آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اور علماء کرام ہیں، حضرت مولانا عمران حسین صاحب تشریف فرمائے ہیں، حافظ عمران حسین صاحب وکٹر اسٹریٹ مسجد کے خطیب و امام ہیں، حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب تشریف لائے تھے، حضرت مولانا قاری عبدالقادر صاحب تشریف فرمائے ہیں، نمازوں کی امامت بھی کرائی اور بڑا خوبصورت انداز میں انہوں نے پڑھا ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس بات سے آگاہ کروں کہ ہماری جو تنظیم ہے، چھوٹی سی تنظیم ہے، مگر اللہ کے فضل و کرم سے اس کے کام بڑے ہیں۔ ابھی جو میرے ذہن میں تبلیغ کا منصوبہ تھا، اس میں سے یہ کانفرنس جو ہے یہ اپنے وقت پر، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بعض محدثین کے نزدیک آپ کی تاریخ وفات امام صاحب کی رجب میں ہے اور بعض کے نزدیک شعبان میں، تو اس لیے ہم نے اس مناسبت سے اس موقع پر اس ماہ مقدس میں یہ کانفرنس رکھی ہے۔ یہاں شہر کے بہت سے زعماء، محترم جناب چودھری فضل حسین صاحب اور ان کے ساتھ پورا قافلہ ہمارے بزرگ وہ بھی تشریف لائے، لیکن یہ ہمارے کارکنان جو اصل بنیاد ہیں، لنگر شریف کا انہوں نے انتظام کیا، اشتہاروں کا انہوں نے انتظام کیا، علماء کی خدمت کا انتظام کیا۔ میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں، بتاؤں کہ یہ کام کرنا ہے، باقی سارا انتظام انہوں نے کیا ہے۔ علماء جو آئے ہیں، نعت خوان حضرات کے آئے ہیں، جو لنگر شریف کا اہتمام ہوا، اخبارات میں اشتہارات آئے ہیں، ویسے اشتہار شائع ہوا، اور اس میں مجھے کوئی اس طرح ان کو بہت ترغیب زیادہ دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ انہوں نے خود مجھے کہا کہ آپ کہتے رہتے ہیں امام صاحب کے بارے میں، ہم چاہتے ہیں کہ ضرور کانفرنس کا انتظام۔ تو روح رواں اس کام کے جو ہیں محترم شوکت علی شیخ صاحب ہیں، اور ان کی ساری فیملی، اور ان کے بیٹے محمد آزاد ہے، مولانا مدثر حسین ہیں، اور محمد افضل صاحب ہیں۔ ان لوگوں نے
सारी मेहनत, जितना भी काम आपको पता है, जलसा एक वक्ती तौर पर होता है या एक कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा काम होता है। तो मेरे अजीज़ अखलाक हुसैन बैठे हैं, ये भी हमारे बेहतरीन कारकुन हैं और इनके साथ ताउन करने वाले और भी चंद एक हमारे दोस्त हैं जो ऐसी कॉन्फ्रेंसों का एहतमाम करते हैं। हमारा जो तबलीगी काम है ना, जितना भी हमने सोचा हुआ, चार यार कॉन्फ्रेंस होती है, हज़रत मौला अली शेर खुदा का दिन होता है, हज़रत इमाम अली मकाम का यौम शहादत हम मनाते हैं। ये हमारे तबलीग का एक ये दिन है बाकायदा जो हमारी तंजीम करती है। अब इमाम साहब का भी हुआ। हमारे उस मंसूबे में सिर्फ 2 ऐसी हस्तियाँ हैं जिनका काम अभी रहता है, फिर हमारा सालाना पूरा तबलीगी जो काम है मुकम्मल हो जाएगा। एक हज़रत क़य्यूम ज़मानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का दिन और एक आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी का दिन। ये बाकायदा नहीं होता सालाना, यहाँ हज़रत मुजद्दिद पाक का होता है लेकिन इस पैमाने पर नहीं होता जैसे हम चाहते हैं। तो ये सालाना होगा, अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह अज़ीज़। सफ़र शरीफ में दोनों बुज़ुर्गों का दिन है तो उनकी याद भी मनाई जाएगी और उनके तज़किरे भी होंगे। फिर इंशाअल्लाह हमारा जो सालाना निसाब है, सब्जेक्ट जो हमने हमारा पूरा अपनाना है, वो चारों खुलफ़ाए राशिदीन के दिन और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला का दिन, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी का दिन, हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी का दिन, ये चारों हमारी तंजीम के तहत ये सारे प्रोग्राम जो है मुनक़िद होंगे। इंशाअल्लाह 2 के रहते हैं, सफ़र आएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी प्रोग्राम होंगे। मैं इन सब दोस्तों के लिए दुआ गो हूँ, क्योंकि तकरीरें करना, बताना तो मौलवी हजरात जो हैं, उलमाए किराम वो बताते हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि ज़्यादा अहम काम हम कर रहे हैं, ऐसा भी होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा अहम काम वो करते हैं जो बुनियाद एक कायम करते हैं। आखिर इसके लिए एक बुनियाद कायम होती है, फिर काम आगे चलता है। मैं जितनी भी किताबें आपके सामने रख रहा हूँ, ये मुझे आपको सब दिखानी, इससे बयान नहीं करना, डरे नहीं। मैं सिर्फ आपके सामने कुछ किताबें सिर्फ दिखाऊंगा, टाइटल उनके ज़रूरी हैं इमाम साहब के तारुफ में, और बाद से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने अर्ज़ करूंगा, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लूँगा आपका। उसके बाद लंगर शरीफ होगा, ख़त्म दुआ होगी और लंगर शरीफ होगा, और फिर आप हज़रात जो है आपको के साथ इंशाल्लाह मैं भी इजाज़त लूँगा और हम लोग फारिग होते हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मौलाना शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल गफ़ूर साहब अलवरी, उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर फरमाई। वो ज़रूरी तकरीर थी और मैंने जैसे चाहा, मेरे दिल में था कि वो इस तरह तकरीर फरमाएंगे, उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी उम्दा आलिमाना तकरीर फरमाई। सिर्फ हज़रत इमाम साहब के बारे में चंद बातें बहुत सादा मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा वो हस्ती हैं कि जो हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम आपके कर्न मुबारक में, कर्न मुबारक जिसको कहते हैं ना, हुज़ूर ने फरमाया हदीस सही में, खैरुल कुरून करनी, सबसे बेहतर ज़माना मेरा है, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर उसके बाद का दौर, फिर उसके बाद का दौर। मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं ये पक्की बात है, तहकीकी, कि हुजूर का कर्न मुबारक जो है 120 हिजरी तक, कर्न खैर जिसको हुजूर ने फरमाया वो 120 हिजरी तक था। और मुहक्किकीन उलमा, मुहद्दिसीन, पुख्ता का बात जो उनकी पूरी तहकीक को पहुंची हुई है, सारे अकवाल लिखने के बाद, उनके नज़दीक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सन 80 हिजरी में पैदा हुए हैं, सन
80 ہجری میں، اور 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 120 ہجری تک کرنے خیر ہے۔ لہذا امام اعظم ابو حنیفہ اپنی زندگی کے 40 سال انہوں نے کرنے خیر میں گزارے۔ یہ بات آپ کی زندگی کی خاص طور پر نوٹ کریں، کوئی امام بھی فقہ کے اماموں میں، مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام دار الہجرہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد ابن حنبل، یہ 4 مکاتب ہیں فقہ کے، یعنی 4 سکول ہیں فقہ کے قانون اسلامی کے، حنفی، مالکی، حنبلی اور شافعی، بلکہ شافعی پہلے اور حنبلی بعد میں۔ چاروں ائمہ میں سے کسی کو بھی یہ وقت نصیب نہیں۔ امام مالک بن انس جو ہیں وہ امام صاحب کے عصر میں ہوئے ہیں، لیکن آپ کے بعد۔ امام صاحب سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 120 ہجری تک 40 سال آپ نے کرنے خیر میں گزارے ہیں۔ اور پھر دوسری بڑی اہم بات جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ شان ایسی ہے ان کی جو قرآن پاک سے بھی بیان ہوئی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بھی بخشا کہ انہوں نے باہوش زندگی میں یعنی نابالغ نہیں تھے، بالغ ہونے کے بعد باہوش زندگی میں اپنے سر کی آنکھوں سے ان 8 بندوں کی زیارت کی ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کی زیارت کی ہے۔ ہمارے سچے پیشوا ابو حنیفہ اور رضا۔ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ شریعت میں ایسے بندے جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کے صحابہ کو دیکھا ہو انہیں تابعی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تابعی۔ نہ مالک بن انس تابعی ہیں، نہ امام شافعی تابعی ہیں، نہ امام احمد ابن حنبل تابعی ہیں۔ چاروں اماموں سے ہمارے امام وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تابعیت کا مقام عطا فرمایا۔ اب اختصار کے پیش نظر میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ یہ وہ بندے ہیں جن کے لیے باقاعدہ جن کی شان لفظوں میں قرآن نے بیان فرمائی ہے اپنے اصل متن میں۔ کہاں؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور زور سے کہیے سبحان اللہ۔ مہاجرین و انصار میں پہلے سبقت لے جانے والے، والذین اتبعوہم، اور جو ان کے تابعی ہیں، سبحان اللہ، جو ان کے تابعی ہیں، خیر میں، احسان میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ بس تبصرہ اس پر نہیں کروں گا کیونکہ اتنا وقت نہیں، میں آپ کو زیادہ دیر نہیں بٹھاؤں گا، مگر جو باتیں ضروری کہنے والی تھیں اشارتاً ضرور کہوں گا، ورنہ پھر کانفرنس کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ یہ آیت اور اس میں لفظ اتباع، دوسری آیت ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، سابقون الاولون مہاجرین و انصار ہیں، اور پھر وہ ہیں کہ جو انہی کے ایمان اور انہی کے عمل میں ان کے ساتھ آ کر مل گئے ہیں۔ آخرین، بعد والے جو ان سے لاحق ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دوسری آیت ہے، تیسری، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ مومن ہیں جو
اپنے پہلوں کے ساتھ الحاق کی دعا کرتے ہیں اپنے رب سے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان میں بھی ان مومنین کی شان بیان فرمائی گئی۔ پھر وہ تمام آیات جن میں علم کی، علماء کی یا ان کے درجات بڑھنے کی دعا فرمائی گئی ہے، اگر یہ مفصل ان کو بیان کیا جائے تو صرف آیات ہی جو ہے 30-35 ہیں ان کا بیان کرنا ہوگا، لیکن میں صرف اشارات کر رہا ہوں، اس پہ سیر حاصل تقریر میں چاہتا بھی نہیں اس وقت، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بزرگوں کا یہی طریقہ تھا کہ وہ جب ہم جلسہ کراتے ہیں تو خود تقریر نہیں کرتے۔ ہمارے بکھی میں جس کا نام آپ سن رہے ہیں 2 دن جلسہ ہوتا ہے ہر سال، 2 دن 4 نشستیں ہوتی ہیں، تو ہمارے بزرگ خود حافظ الحدیث تھے لیکن کبھی ایک جملہ بھی نہیں کہا، نہیں فرماتے تھے، اور ہمیں بھی فرماتے تھے کہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اہتمام کریں تو علماء اور بلائیں جو واز کریں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اچھا یا کانفرنس میں کراتا ہوں تو میں بالکل 10 منٹ یا 15 منٹ کی تقریر کرتا ہوں، مگر امام صاحب کے لیے چونکہ پہلا موقع ہے تو جو باتیں کو رہ گئی ہیں وہ اشارتاً میں اس لیے ضروری سمجھ۔ اب حدیث پر آ جائیے۔ حدیث میں ہے، سرکار فرماتے ہیں حدیث سیاستہ میں، لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، جہنم کی آگ اس بندے کو چھو بھی نہیں سکتی جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا یا ایمان کے ساتھ مجھے دیکھنے والے کو دیکھا ہے۔ او رآ من رآنی، او رآ من رآنی، یہ صحاح ستہ کی حدیث پیش کر رہا ہوں جو نہ خبر واحد ہے نہ ضعیف ہے۔ تابعی کون ہے جس نے ایمان کی حالت میں اس بندے کو دیکھا ہو جس نے اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا ہو؟ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا، جنہ اکھاں نے دل بر ڈٹھا او اکھاں تک لیاں۔ اوے انس بن مالک نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا تھا، امام ابو حنیفہ نے انس بن مالک کا چہرہ دیکھا۔ زور سے کہہ لو سبحان اللہ۔ حدیث پاک ہے، بہتر زمانے میں پیدا ہوئے، پھر تابعیت کے مرتبے پر فائز ہوئے، صحابہ کرام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ یہ پوری کتاب میں لایا ہوں، ازہر یونیورسٹی کا یہ مقالہ ہے پورا، آپ اس کو تھیسس کہتے ہیں نا، یہ تھیسس ہے آپ کا، ہمارا مقالہ ہوتا ہے یہ عربی میں۔ یہ ازہر یونیورسٹی میں ایک ڈاکٹریٹ جس نے کیا ہے امام اعظم پر، یہ ان کا نام لکھا ہے دکتور عبد الحلیم النعمانی، یہ تھیسس ہے ازہر یونیورسٹی کا پاس کیا ہوا، اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ امام صاحب نے نہ صرف اپنی زندگی میں 8 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، بلکہ 200 سے زیادہ روایات ایسی ہیں پیارے مصطفیٰ کے احکام جو ابو حنیفہ نے صحابہ سے روایت کیے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات ہے کہ صحابہ سے انہوں نے روایت کیا؟ بڑی بات اس لیے ہے کہ پوری صحیح بخاری میں، صحیح بخاری جو امیر المؤمنین فی الحدیث امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو مجموعہ حدیث کا ترتیب دیا ہے، اس پوری کتاب میں ایک واسطے کی ایک حدیث بھی نہیں، ایک حدیث بھی پوری صحیح بخاری میں ایک واسطے کی نہیں، ایک حدیث بھی پوری بخاری میں 2 واسطوں کی نہیں، پوری بخاری میں 23 روایتیں، 23 روایات ایسی ہیں جو ثلاثیات بخاری کے نام سے مشہور ہیں، یعنی امام بخاری کے پاس پوری بخاری کی 6000 حدیثوں میں صرف 23 حدیثیں ہیں جو انہوں نے 3 واسطوں سے ذکر کی۔ کیوں؟ کہ وہ تو امام کے بعد 250 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، ان کو نہ صحابہ ملے نہ تابعی ملے، امام سن 80 ہجری میں پیدا ہوا، اور یہ فقط امام ابو حنیفہ ہے جس کو رب نے اماموں میں سے یہ شرف عطا کیا کہ وہ فرماتے ہیں میں نے انس بن مالک سے روایت کیا، اور انس بن مالک نے گنبد خضرا کے مکین سے سنا ہے۔
یہ کتاب اس لیے میں نے کہا تھا کہ صرف دکھاؤں گا، کیوں کہ مسانید امام جو ہے نا، امام کی جو حدیث کی کتابیں ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نے جو حدیث کی کتابیں آپ کی مسند ہیں، آپ کی روایت سے جو احادیث جمع کی گئی ہیں، مسانید امام اعظم، اس میں ایک ایک امام نے جو الگ الگ مسند ترتیب دی ہے، اس میں ایک میں 40 حدیثیں روایت کی گئی ہیں، یہ لکھی ہوئی ہے پوری تخریج کر کے احادیث مبارکہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، امام ابو داؤد ہوں، امام نسائی ہوں، امام ابن ماجہ ہوں، کسی کے پاس بھی نہ افراد حدیث ہے اور نہ ان کے پاس کوئی ثنائیات میں سے ہے۔ ثلاثیات میں امام بخاری فخر کرتے ہیں کہ الحمدللہ میں محمد بن اسماعیل نے 3 واسطوں کی 23 حدیثیں لی ہیں۔ میں نے کہا ہم آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے اکابر ساری زندگی بخاری پڑھتے ہیں، بخاری پڑھاتے ہیں، مسلم پڑھتے ہیں، مسلم پڑھاتے ہیں، ابو داؤد پڑھتے ہیں، ابو داؤد پڑھاتے ہیں، جامع ترمذی پڑھتے ہیں، جامع ترمذی پڑھاتے ہیں، سنن نسائی پڑھتے ہیں، سنن نسائی پڑھاتے ہیں۔ مگر واللہ العظیم امام بخاری کو بھی اس بات پر فخر ہے کہ ابو حنیفہ حدیث کا وہ امام ہے کہ جو صرف ایک واسطے سے صحابی رسول سے پیارے مصطفیٰ کی حدیثیں بیان کرتا تھا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ گرامی قدر حضرات، یہ دیکھیے یہ حدیث کا طریقہ ہے، ایک محدث سے حدیث جو ہے الحدیث الاول سے ہی شروع ہوئے ہیں، مسند ہے۔ یہ امام کی جو احادیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے روایت لائے ہیں، جس میں ان کی مسند میں پہلی حدیث سے لے کر 47 نمبر تک احادیث جو ہیں ان کا ذکر فرما دیا ہے۔ اب میں آپ کو زیارت کراؤں گا اس مسند شریف کی جو حدیث پاک کا مجموعہ ہے، جس میں 500 سے زیادہ احادیث امام اپنی روایت کے ساتھ اور اپنی سند کے ساتھ لائے ہیں۔ یہ ہے مسند ابی حنیفہ۔ لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ حدیث میں درک نہیں رکھتے تھے، وہ محدث، وہ مجتہد ہوتا کیسے ہے جس کو حدیث نہ آتی ہو؟ کہتے ہیں فقہ پر زیادہ توجہ تھی، حدیث نہیں جانتے تھے، حدیث امام عبداللہ بخاری جانتے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں، نا واقفی کی بنا پر آپ ایسی بات کرتے ہیں یا بدنیتی کی بنا پر ایسی بات کرتے ہیں؟ اگر یحییٰ بن معین سے وہ حدیث لیتے ہیں، اگر وہ حمید سے حدیث لیتے ہیں، حمید ساعدی سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات اپنے استاد حمید سے لے رہے ہیں، یحییٰ بن معین سے لے رہے ہیں، فضیل بن عیاض سے لے رہے ہیں، مسعر بن قدام سے لے رہے ہیں۔ ارے جو امام بخاری کے استاد ہیں، بلکہ دادا استاد ہیں، وہ میرے امام اعظم ابو حنیفہ کے پوتے شاگرد ہیں۔ تو جن سے حدیثیں روایت کرنے والے حدیث لیتے ہیں اور اپنی کتابیں سجاتے ہیں، اپنے دادا استاد کے بارے میں یہ گمان کریں وہ حدیث پاک جانتے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ مجتہد جب تک حدیث نہ جانتا ہو یا قرآن نہ جانتا ہو، وہ مسئلہ اخذ ہی نہیں کر سکتا، مسئلہ لے ہی نہیں سکتا، بنا ہی نہیں سکتا قانون۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون اسلامی کی تعریف کیا ہے؟ فقہ اسلامی کسے کہتے ہیں؟ العلم بالاحکام الشرعیت الفرعیت المکتسب عن ادلتها التفصیلیہ۔ یہ نور الہدیٰ شریف یا قدوری شریف یا منیت المصلی یا مالا بدہ من ہو، کوئی بھی کتاب آپ فقہ کی اٹھا کے دیکھیں، بار الرائق، کنز الدقائق، شرح وقایہ، ہدایہ، سب کتابوں کی ابتدا میں کسی بھی استاد سے پوچھو کہ علم فقہ کی تعریف کیا ہے، وہ کہتے ہیں علم فقہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ علم ہے فقہ جس سے احکام شرعیہ فرعیہ وہ معلوم ہوتے ہیں، علم فقہ۔ اور علم فقہ میں وہ اصول، وہ علم کہاں سے لائے جاتے ہیں؟ ان ادلتہ التفصیلیہ، قرآن پاک کے تفصیلی دلائل سے اور حدیث مبارکہ کے تفصیلی دلائل سے فقہ ترتیب دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جسے دلائل تفصیلیہ آتے نہیں وہ ترتیب کیسے دیتا ہے؟ یعنی سوال یہ ہے کہ ان کو آتے نہیں، جب آتے نہیں تو فقہ بن کیسے گئی؟ بھائی فقہ بنتی ہے قرآن کی آیتوں سے، پیارے مصطفیٰ کی روایتوں سے۔
لہذا ایک محدث تو ایسا ہو سکتا ہے جس کو فقہ نہ آتی ہو، سبحان اللہ، لیکن ایک فقیہ ایسا نہیں ہو سکتا جس کو حدیث نہ آتی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی ایک محدث ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف روایتیں جانتا ہو، ان سے مسئلے نکالنے نہ جانتا ہو، لیکن مقننہ جو قوانین اسلامی مدون کرتی ہے، ترتیب دیتی ہے، ان میں سے کوئی بھی ایسا مقنن، ایسا مجتہد نہیں ہو سکتا، قانون بنانے والا نہیں ہو سکتا کہ جو قرآن و سنت نہ جانتا ہو اور فقہ کو ترتیب دیتا ہو۔ ایک دوستوں کے ذہن میں ایک سوال اور آتا رہتا ہے، وہ کہتے ہیں فقہ کوئی قرآن و سنت کے مقابل ہے، امام تو قیاس تھے، عقل رائے سے کام لیتے تھے، احادیث سے کام نہیں لیتے تھے۔ امام نے فرمایا جہاں بھی محسوس کرو کہ میرا کوئی مسئلہ نبی پاک علیہ السلام کی کسی صحیح حدیث تو دور کی بات ہے، کسی خبر واحد کے مقابلے میں بھی اگر میرا مسئلہ آ جائے تو ابو حنیفہ کے مسئلے کو دیوار پہ مارو اور پیارے مصطفیٰ کے قول مبارک پر عمل کرو۔ یہ امام کی ایک کتاب نہیں، میں 10 کتابوں سے، کتاب الآثار سے بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں، مسلم شریف سے بھی دکھا سکتا ہوں۔ ہاں، ابو حنیفہ کی کوئی بات تمہیں پیارے مصطفیٰ کی صحیح حدیث تو صحیح رہ گئی، مرفوع متصل حدیث تو وہ رہ گئی، خبر واحد کے بھی مقابلے میں آ جائے تو میری بات کو دیوار پہ دے مارو، پتھر پہ دے مارو۔ کیوں کہ میرا کہنا قانون نہیں، قانون پیارے مصطفیٰ کا کہنا ہے۔ الزام کس بات کا؟ ابو حنیفہ شیر اہل سنت، فخر اہل سنت۔ الزام کس بات کا بھائی؟ فقہ پر اعتراض ہو رہا ہے کہ فقہ ہی کدھر سے لائیں آپ لوگ؟ اللہ اکبر! فقہ کی تعریف میں چاہوں تو اس وقت 40 حدیثیں بھی آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی مولانا نے جو پیش کی تھی وہ بھی حدیث پاک جامع ترمذی میں من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، جی 40 حدیثیں بھی پیش ہو سکتی ہیں، لیکن وقت نہیں ہے اور نہ ہی میں نے آج کوئی سیر اصل۔ میں چاہتا ہوں کہ صرف میں آپ کو دیکھو، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تبیین الصحیفہ بمناقب ابی حنیفہ۔ یہ کس نے لکھی ہے کتاب؟ یہ آج کی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی ایسی شخصیت ہے جس کے لیے کتاب لکھ رہے ہیں تو حنفی کو لکھ رہا ہوگا یا اس دور کا لکھ رہا ہوگا۔ کیوں کہ اس دور میں ایک تو یہ بھی ہے نا کہ لوگ اپنی لاگ کی وجہ سے مسئلے کرتے رہتے ہیں، نہیں، یہ اس الامام جلال الدین بن ابی بکر السیوطی کی کتاب ہے۔ یہ خود شافعی ہیں، اپنے تو تعریف کرتے رہتے ہیں نا، اپنے ہونے کی وجہ سے بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ صرف اپنے ہونے کی وجہ سے تعریف کریں۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ہونے کی وجہ سے کریں، لیکن اپنی ذات کی حد تک۔ آپ کو وہ نہیں بتائیں گے جو ذاتی عقیدت ہو ہماری، آپ کو وہی بتائیں گے جو اہل سنت کا مسلک ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ خصوصی بات ہے اگر آپ نے سمجھی ہو تو۔ بعض لوگ کہتے ہیں میری چاہت ہے، فلاں بندہ میری چاہت ہے۔ بھئی تمہارا کوئی لیلا مجنو کا قصہ ہے؟ لوگوں کو وہ سناؤ جو قرآن و سنت کا مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی چونکہ میری یہ وجدان کہتا ہے، میرا تعلق ہے، اور تیرا تعلق ہے تو اس کو اپنے سینے پہ رکھ۔ دنیا کو بطور مسئلہ وہ بتا جو قرآن کی آواز ہے، جو حدیث مصطفیٰ کی آواز ہے۔ ہمارا تعلق کوئی بات سمجھ آئی جناب؟ یہ بات کس نے لکھی؟ لوگ کہتے ہیں جی تابعی نہیں تھے، حضرت تابعی نہیں تھے کیونکہ تابعیوں کو تو بڑا اونچا مرتبہ ہے، جنتی ہیں، اور جنتیوں کے ساتھ جو ہے نا خارش کرنا، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کھرکنا، جنتیوں کے ساتھ کھرکنا کس کی عادت ہے بھائی؟ دوزخیوں کی، کہ جو پتہ چل جائے یہ تو جنتی ہے تو اس کے ساتھ کھرکیں گے یا اس کے ساتھ اس کا ادب کریں گے؟ تو امام صاحب تو ہیں جنتی کیونکہ تابعی ہیں، کیونکہ بولو تو صحیح نہیں یار، تابعی ہیں۔ اور یہ کسی حنفی نے نہیں لکھا، حالانکہ لکھا ہے حناف نے، لیکن اس وقت میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں تو یہ ڈیوٹی اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے یہ لکھنے والا بندہ اس دور کا نہیں۔ کتاب بیروت کی چھپی ہوئی ہے، اصل عربی، دار الکتب العلمیہ
بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب، اور الامام جلال الدین بن ابی بکر السیوطی المتوفا سنہ 911، یعنی 911 911 ہجری کو وفات پا چکے تھے یہ لکھنے والے، اور خود شافعی ہیں، اور لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ امام ابو حنیفہ پر بعض لوگ ناجائز کیچڑ اچھالتے ہیں، اور ہمیں دکھ پہنچتا تھا کہ اگرچہ ہم ان کے مقلد نہیں مگر ہمارے امام بھی تو ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، کیونکہ امام شافعی کے استاد ہیں محمد بن حسن شیبانی، اور یہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے۔ تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ہمارا دل کڑتا تھا ظالموں، وہ تو ہمارا دادا استاد ہے کہ امام شافعی نے بھی پڑھا محمد بن حسن سے، اور محمد بن حسن نے دین سیکھا امام اعظم ابو حنیفہ سے۔ سنیوں کے شہنشاہ، ایسے بھی نعرے زیادہ نہ لگایا کرو، جو شہنشاہ مانتا ہو دل کا وہ دل میں رکھے، کیونکہ یہ بھی پوائنٹ بن گئے لڑائیوں کے مولویوں کے، لڑ جاتے ہیں جی یہ میرا ٹائٹل ہے، دوسرا لے رہے ہو، تیسرا لے رہے ہو۔ میں کہ تسی دین دی خدمت کر رہے ہو یا اپنے ٹائٹلہ سے جھگڑا کر رہے ہو؟ ہمارا کوئی ٹائٹل نہیں ہے، ہمارا یہ ٹائٹل ہے کہ یا اللہ جب قیامت کا روز ہو جہاں امام اعظم ابو حنیفہ ہو ان کی جوتیوں میں ہمیں جگہ مل جائے اور ہماری نجات کا باعث بن، بس۔ باقی آپ کی محبت کو میں رد نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے دل میں رکھو، جس کے جو محبت ہے دل میں رکھے، اس لیے کہ یہ آج کل پھوٹ پڑ جاتی ہے میرا ٹائٹل لے کے کوئی ابھی اعلان کر رہے تھے مفکر اسلام، میں کہ میرے مرانا ہی کرائی ہو۔ ہمیں اس قسم کا بالکل نہیں، واللہ نہیں چاہیے، میں سب کو منع کرتا ہوں۔ نالے اونج بھی جس بندے نے تھوڑی دیر بعد بولنا ہوئے نا ان ٹائٹل اونج بھی لوڑ نہیں، کیوں؟ وہ آدھے نا ڈگا واہ کے تک لو، وہ دی مالک ہوئی تعریف پیا کرے بھئی جی بڑا دھنیند ہے، بڑا تکڑا ہے، بڑا گتے تھلے دیو تو تھے بہ جائے، یا کوئی گھوڑا بڑا نسلی ہے تھارو پریٹے تے گڈا چھکے ہی نہ ٹانگے جو بہ جائے۔ یہ بات جو آدمی چھپ رہتا ہے نا اس کے لیے لفظ سارے سوٹ کر جاتے ہیں، اور جو بولتا ہے نا اس کا پول کھل جاتا ہے۔ ابھی لوگ کہیں ہیں اتنے لمبے ٹائٹل بات کر نہیں سکتا بندہ، پھر فائدہ نہیں ہے، اس لیے جو بول رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے وہ بولے گا، اور اس کے بارے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الحمدللہ میں آپ کو یہ بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مولوی کتنا بڑا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے امام کتنے بڑے، اور جس دین کی وہ خادم ہے وہ دین کتنا بڑا ہے، اور یہ دین رب نے جس نبی کو دے کر بھیجا وہ نبی کتنا بڑا ہے، اور جس ایسے شان والے نبی کو جس رب نے بھیجا وہ ہمارا رب کتنی عظمتوں والا ہے۔ یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی کے لفظ ہیں، سن لیجیے۔ ادرک الامام ابو حنیفہ جماعت من الصحابہ، امام ابو حنیفہ نے پوری ایک جماعت صحابہ کی زیارت کی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی تبییض الصحیفہ بے مناقب ابی حنیفہ، اب ذرا ابو حنیفہ سے خود پوچھتے ہیں، امام صاحب نقل کر گئے، قال ابو حنیفہ لقیت من اصحاب رسول اللہ سبع، انس بن مالک و عبداللہ بن جز الزبیدی و جابر بن عبداللہ و معقل بن یسار و واصلہ بن اسقا و عائشہ بن حجرت رضی اللہ عنہم، فرماتے ہیں میری باقاعدہ ملاقات ان 7 صحابہ کرام سے ہوئی ہے، اور 8ویں اس میں عبداللہ بن ابی اوفا ہے، جو دوسری روایت میں یہاں ذکر کیا گیا کہ 8واں بندہ عبداللہ ابن ابی اوفا ہے، جن سے نہ صرف میں نے زیارت کی ہے بلکہ اللہ کے رسول کی حدیثیں بھی میں نے ان سے روایت کی۔ اب جناب یہ تو ہے تبییض الصحیفہ بمناقب ابی حنیفہ، ابھی زیادہ اس پر بات ہم نہیں کر سکیں گے کیونکہ کتاب کی درد ہے۔ اچھا
یہ تھیلے میں کتاب ہوگی اور اس میں نکالا نہیں ہے، یہاں ابھی رکھی تھی، الخیرات الاسام مجھے نظر بھی آئی۔ اچھا یہ دوسری کتاب ہمارے پاس علامہ ابن حجر کی ہے، علامہ ابن حجر حیتمی رحمت اللہ علیہ کی۔ ان کا یہ فرق ہے، ہاں یہ ہے نا پھولوں کے نیچے دیکھو اتنے پھول ڈالے ہیں کہ کتاب ہی گم ہو گئی۔ ہاں جی چلو اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ دوسری کتاب ہے، یہ جن بزرگوں نے لکھی یہ 911 میں وفات پائی، اور جنہوں نے یہ لکھی ہے یہ 909 میں پیدا ہوئے ہیں اور 973 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ بھی شافعی، یہ بھی شافعی، اور پوری کتاب امام صاحب کی تعریف میں لکھی ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے، وہ کیا کہ علماء اگر عقیدے کا فرق نہ ہوتا تو متعصب نہیں ہوتے تھے۔ یہ بھی سبق ملا ان کتابوں سے، سمجھ آئی آپ؟ اتنے یہ دونوں بڑے محدث ہیں، 22 مرتبہ اس شخص نے جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے سرکار کی زیارت کی ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ۔ یہ ابن حجر حیتمی مکی ہیں، جلیل القدر محدث، یہ بتا رہا ہے کہ پرانے علماء آج سے صدیوں پہلے اگرچہ اس مشرب میں نہ تھے، جب عقیدے کا فرق نہیں تھا تو ایک دوسرے کی تاریخ میں کتابیں لکھتے تھے۔ یہ نہیں کہ ہر ایک آدمی دوسرے کو کاٹ رہا ہے، ہاں نہیں یہ وہ فلاں ٹھیک نہیں۔ فرق سمجھ آیا کہ جب عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے تو پھر گلا نہیں، بلکہ ان کی تاریخ میں پوری کتابیں لکھ دی گئی ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے بھی یہ اصل میں قلق ہوا، یہ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں مجھے بڑا قلق ہوا، تکلیف ہوئی مجھے۔ کس بات کی؟ فرماتے ہیں مجھے یہ تکلیف ہوئی کہ کچھ لوگ علماء کا بغیر کسی علم کے، یہ دیکھو آپ فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا گلہ میں نے سنا، اور کرتے کون لوگ ہیں کہ جو امام کی گرد راہ بھی نہیں ہو سکتے، علم ہی کوئی نہیں۔ فرمایا امام تو ہمارا دادا استاد ہے جس نے اپنی زندگی میں قرآن سے حدیث سے 9,35,000 جزیات قانون اسلامی کے اخذ کر کے باقاعدہ آرڈیننس کی صورت میں، فقہ حنفی کی صورت میں جمع فرما دیے۔ کتنے؟ یہ ذرا اپنی زبان سے ادا کریں بعد میں کہہ سکو، 9، یعنی یہاں تو 9 لاکھ ہوتا ہی نہیں نا۔ ایک لڑکا مجھے کہتا ہے یہاں لاکھ ہوتا ہی کوئی نہیں، ہم تو ملین کو سمجھتے ہیں۔ تو میں کہا تواڈے تے لاکھ بھی نہیں ہوندے، ساڈے تے جی 1000 بھی ہوندے نے۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ 1000 یہاں بھی ہوتا ہے، لاکھ کا میرا خیال ہے کہ یہاں چلن نہیں، ملین کہتے ہیں اس کو۔ تو 9,35,000 ہوں تو 1 ملین بن جاتا ہے، 1 ملین کے قریب ہے، 10 لاکھ کو ملین کہتے ہو نا۔ تو یہ صرف 65,000 کم ہے 1 ملین سے، یعنی 1 ملین قانون اسلامی کے باقاعدہ مسائل ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن و سنت سے اخذ کر کے مرتب شکل میں ملت اسلامیہ کے سامنے پیش فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہہ لو زور سے کہو سبحان اللہ۔ 9,35,000۔ اب مسئلہ ان پہ تنقید کون کر رہا ہے؟ کہو جی ذرا کھڑے ہو جائے مولانا 10 حدیثیں سنا دیں، کہتے کتاب لاؤں گا ابھی، 2 آیتیں ہی سنا دیں، کائنات نہ کل کوثر سناؤں گا۔ تو میں کسی پہ ہٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں اپنے قد کے مطابق تنقید کرو نا۔ آپ کل گئے تھے، میں نے سنا گھر میں لڑائی ہو گئی، کہا ہوئی، میں نے کہا پھر اگر بیوی نے مارا ہے تو میں نے کہا ان کا احترام تو بادشاہ دربار میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہاں منصور جیسا بادشاہ، بنو عباس کا خلیفہ، بغداد کا والی، جب امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لاتے تو وہ احتراماً اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہتا تھا میں ابو حنیفہ کا احترام نہیں کر رہا، اس کے سینے میں جو سنت نبوی کا پہاڑ جتنا علم ہے میں اس کا احترام کر رہا ہوں۔ اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا۔ اور میں نے پہلے بھی یہ جملہ کہا تھا کہ بندہ پہچانا جاتا ہے اپنے ماننے والوں سے، استاد شاگردوں سے، پیر مریدوں سے، جی
اتنے اچھے اخلاق کس سے سیکھے؟ کہتے ہیں میرا پیر ایسا ہے، میرا استاد ایسا ہے، میرا باپ ایسا ہے، میرا گھرانہ ایسا ہے۔ امام صاحب کی عظمت دیکھنی ہو تو سب سے پہلے داتا صاحب کو دیکھو، داتا صاحب کو دیکھو، حضرت غریب نواز کو دیکھو، حضرت مجدد الفسانی کو دیکھو، حضرت باقی باللہ دہلوی کو دیکھو، حضرت خواجہ مکنگی کو دیکھو، حضرت علاؤ الدین عطار کو دیکھو، حضرت مولانا یعقوب چرخی کو دیکھو، خواجہ عبید اللہ عرار کو دیکھو، ارے حضرت خواجہ خواجگاہ بہاؤالدین نقشبند بخارا کو دیکھو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھو۔ یہ میں کن لوگوں کے نام لے رہا ہوں؟ یہ سارے وہ ہیں جو امام کو اپنا امام مانتے ہیں، یہ سب حنفی ہیں اور حنفی طریقوں پر نمازیں پڑھ کے ولی ہو گئے۔ اور زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے بھائیو ایک مسئلہ سمجھنا ضروری، ابھی آپ کی توجہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے۔ یہ سارے بندے حنفی ہیں، یہ ہستیاں حنفی ہیں، حنفی طریقے پر نماز روزہ کر کے جب یہ اللہ سے مل گئے، ولی بن گئے، ہمیں مشورہ دیا جا رہا ہے حنفی طریقے پہ نماز پڑھو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، خلاف سنت ہوگا۔ تو میں کہا تو جڑی سنت چاہی پھرنا تو اپنے رکھ کوڑ، کیوں کہ بندے اپنے جد سن پہ دستے نے ابو حنیفہ دے طریقے تے پڑھو گے تو ذلیل نہیں ہوگے گے، پیارے مصطفیٰ نو قبول ہو جاؤ گے۔ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ یہ بڑی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مطلب ہے کہ ایک لاریوں دا اڈا ہے نا جی، تو دو چار آدمی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں بھئی اس نمبر پہ جو بیٹھے گا نا وہ لندن نہیں پہنچے گا جی، اور وہاں سے جس کو منع کیا جا رہا ہے اس کے چار دوست اسی لاری پہ بیٹھ کے گئے ہیں، وہ فون کر رہے ہیں کہ یار ہمیں اس نے ٹھیک پہنچا ہے، پورے 3.5 گھنٹے میں ٹریفالگر اسکوائر اتار دیا ہے۔ اب اس کمپنی کا دشمن کھڑے ہو کر کہتا ہے بڑیاں پھٹیچر گڈیاں جی یہ بالکل نہ پویا جی، انہیں اپڑانا ہی کوئی نہیں۔ وہ آدھے میرا سکا پہ رہا آدھے پہ میں اپڑ گیا، میرا ابا آدھے میں اپڑ گیا۔ سمجھ نہیں ابھی بھی آئی آپ کو؟ ہمیں ایک وہابی ہمارے بچے کو پکڑ لیتا ہے فٹ پاتھ پہ، ابو حنیفہ کے پیچھے نہ چلنا، ذلیل ہو جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے، تو بچے کو بھی تو بول کے کہنا چاہیے وہ داتا گنج بخشاد ہے، میں تے ایدی گڈی تھی بے کے اپڑ گیا۔ او کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بس تو جتھے اپڑانا ہے وہ دا تسالو پتا کوئی نہیں۔ غریب نواز آدھے نے میں ابو حنیفہ دے طریقے پکڑ کے پہنچ گیا، بابا فرید الدین گنجے شکر فرماندے نے میں ابو حنیفہ پیچھے ٹور کے رب توڑی اپڑ گیا۔ ایک لطف کی بات آپ کو بتاتا ہوں، بابا فرید صاحب کی ایک بات بتاتا ہوں، اور یہ ہے بھی دیوبندیوں کی کتاب سے۔ یہ میرے پاس جو کتاب ہے نا خطبات صفدر ہے، مولوی امین صفدر ریکارڈ بھی کی، بڑا مناظر بنتا ہے ان کا، اس نے لکھا ہے۔ دیکھو ہمارے میں انشاءاللہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، احناف کی متصل سند بیان کرتا ہے، یہ ہے کتاب۔ کہتا ہے جی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک وطن شریف والے، ان کے ملفوظات کی کتاب ہے راحت القلوب، اس میں لکھا ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے کچھ مریدوں سے جو پاس بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ہر ایک کے باپ دادا کا نام پوچھا۔ اب میں تیرے ابے کا کیا نام ہے، تیرے دادے کا کیا نام ہے، جس طرح تمہیں، ہاں آپ نے فرمایا جس طرح تمہیں یہ یاد ہے کہ تمہارا ابا کون ہے، دادا کون ہے، اپنے دین کی سند بھی یاد کر لو۔ مریدوں سے کہا پیر اللہ کے فضل و کرم سے ایسے ہی ہوتے ہیں جو سرکار دو عالم تک اپنے دین کی سند بیان کرتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ شجرے پڑھتے ہو نا اپنے اپنے پیروں کے، سرکار تک پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے؟ جن کو پتہ ہی نہ ہو کہہ جی ہم آسمان سے ٹپکے ہیں، ہمارا نہ کوئی ابا ہے نہ دادا ہے، اسی بڑا کچھ جا، اور انہوں نے آکھا تو بڑا کچھ ہے پر پیو تے ہونا چاہیے نا، ابا ہو گئی کوئی نہ دے میں بڑا کچھ جا، اور ابیا دی چھڑو میں بڑا کچھ جا۔
ابے ہندو سکھ ہوں تو اب تو بات چھوڑو، ابے مومن ہو، مسلمان ہو، ولی اللہ ہو تو پھر کیوں چھوڑو؟ حضرت بابا جی فرماتے ہیں مریدین سے کہ اپنے دین کی سند بھی یاد کرو۔ مریدین نے عرض کیا کہ حضرت آپ فرما دیں ہمارے دین کی کیا سند ہے؟ فرمایا کہ ہمارے امام، یہ ذرا سننا بھائی بریڈ بورڈ شریف والوں، یہ گنج شکر سرکار ہے، بابا فرید الدین حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مرید، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہیں حضرت غریب نواز کے مرید۔ اور کون بابا فرید؟ او پاک وطن شریف والے جس کے قدموں میں بیٹھ کر نظام الدین محبوب الہی بن گئے اور علی احمد صابر کلیری بن گئے۔ ہمیں مشورے دیتے پھرتے ہو کہ اماموں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سند تو اپنی نکالو۔ اچھا جی، فرمایا ہمارے امام ہیں ابو حنیفہ اور وہ شاگرد ہیں، یہ ذرا لفظ سننا بابا جی کے بڑے پیارے، اور لکھتا بھی واقعی ہے یار، یہ تو میری سند ہے نا کہ میں کچی بات نہیں کرنا چاہتا، کتابیں میں خرید کے لایا ہوں۔ ہاں میرا کوئی بزرگ لکھتا تو میں پیش کرتا، آپ کہتے ہو اپنے ہی جی اپنے ہی، یہ اپنے اس لیے چھوڑے جاتے ہیں کہ وہ اپنے ہیں نہ، لیکن مقابلے میں پھر دشمن کی بات بتائی جاتی ہے۔ حضرت بابا جی رحمت اللہ علیہ فرید الدین گنج شکر سرکار، میں قربان جاؤں، پاک پتن والے فرماتے ہیں ہمارے امام ہیں ابو حنیفہ، اور ابو حنیفہ شاگرد ہیں حضرت انس بن مالک صحابی رسول کے، اور انس بن مالک شاگرد ہیں مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ کے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند کے ساتھ یہ بات پڑھی ہے کہ فرماتے تھے، حضرت امام اعظم فرماتے تھے رأیت انس بن مالک یصلی، کہ حضرت انس بن مالک کو میں نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بعد میں نے ان سے پوچھا جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، انس بن مالک سے تو آپ اچھی طرح واقف ہیں نا، 10 سال کی عمر کے تھے جب سرکار کی خدمت میں ابتدا سے حاضری ان کو نصیب تھی، اور گھر کی نوکری بھی کرتے تھے، خدمت کرتے، والدہ بھی سیابیہ والد بھی سیابی، خاص ہے انس بن مالک۔ میں نے انس بن مالک سے سجدہ صاحب کا مسئلہ پوچھا، حضرت ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک کو مہندی لگی ہوئی تھی، آپ نے ایک طرف سلام پھیر کر تشہد کے بعد فرمایا 2 سجدے کیے جائیں، پھر تشہد پڑھ کر سلام پھیرا جائے، وہی طریقہ بتلایا جو حضرت حماد نے بتلایا تھا۔ آگے جناب مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ مریدین نے عرض کیا حضرت پھر آپ امام صاحب کے کچھ فضائل بھی بیان کریں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا فن والا ہی فن کو جانتا ہے، وہی تعریف کر سکتا ہے جو فن والا ہو، وہ جانے کے فن میں اس کی شان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اوے فرید کتھے تے امام ابو حنیفہ کتھے، یہ بابا فرید کے لفظ ہیں ان کے بارے میں، بولو سنیو سبحان اللہ۔ بابا فرید فرماتے ہو میں کس طرح ان کی شان بیان کروں، میرا تو دادا مرشد ان کے پیچھے چلنے والا ہے، جب غریب نواز ان کے مقلد ہیں تو میں کون فریدا۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں بابا فرید کی عظمت کو کہ ولیوں کا بادشاہ ہو کر بھی جو اپنے میں تواضع کرے نا، یہ بات ہے کہ جتنا پھل ڈالی کو لگا ہوتا ہے اس کا سر اتنا ہی جھکا ہوتا ہے، اکڑ نہیں ہوتی اس میں، اسی بات سے تو صوفی پا جاتا ہے، سب سے نمبر لے گا۔ یہ ہے بابا فرید گنج شکر۔ آپ فرماتے ہیں طبیب ڈاکٹر کی تعریف ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے، تب میں تو اتنا جانتا ہوں، ہاں میں تو اتنا، بابا جی کی تقریر سنو میری چھٹو، امام صاحب حضرت بابا جی فرماتے ہیں فرید الدین گنج شکر میں تو اتنا جانتا ہوں، ہاں یہ جملہ ادا نہیں ہوتا، مجھ سے ذرا توجہ سے سننا، ہے فرماتے ہیں امام کے سب سے چھوٹے شاگرد، دل کے کانوں سے سن رہے ہو، بابا جی فرماتے ہیں تمہیں اور کیا بتاؤں مریدو کہ امام ابو حنیفہ کیا شان ہے۔ فرمایا میرے ابو حنیفہ کا جو سب سے چھوٹا شاگرد تھا نا، محمد بن حسن شیبانی کی بات کر رہے ہیں، فرمایا جب
میرے امام ابو حنیفہ کا چھوٹا شاگرد محمد بن حسن گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جاتا تھا تو امام شافعی جو زمانے کا امام ہے وہ گھوڑے کی رکاب پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتا تھا. تو جب امام کے سب سے چھوٹے شاگرد کے گھوڑے کی رکاب پکڑ کر امام شافعی جیسا امام, جس کے لیے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ قریش میں ایک ایسا عالم ہوگا جو زمین کو علم سے بھر دے گا, یہ ہے امام شافعی. فرمایا میں کیا ابو حنیفہ کی شان بیان کروں گا, ابو حنیفہ کا تو سب سے چھوٹا شاگرد جب گھوڑے پر سوار ہو کے جاتا تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ محمد بن حسن شیبانی کے شاگرد تھے امام شافعی, اور امام شافعی کی شان نہیں گھٹتی اس سے کہ وہ امام محمد بن حسن شیبانی کے گھوڑے کی رکاب پکڑتے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے شاگرد پرانے وقت میں استادوں کی ایسی ہی عزت کرتے تھے. یہ تو نیا دور آیا, وہ تو کون تو میں کون, یہ ایسے ہی کرتے تھے. کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ یہ ہے میرے امام ابو حنیفہ. ابھی اس پر بھی میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ, مجھے آپ کے وقت کا بڑا احساس ہے, میں اپنے ذوق کے مطابق تقریر نہیں سناؤں گا. شرح فقہ اکبر پوری امام کی جو عقیدے پر کتاب ہے نا, عقیدے پر, یہ آپ کے لیے میں اس میں چٹے رکھ کے لایا ہوں مگر بیان نہیں کروں گا. خاص مقام امام صاحب کی جو عقیدے پر کتاب ہے شرح فقہ اکبر, فقہ الاکبر آپ کی کتاب ہے, اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ہراوی جو ہیں وہ اس کی شرح بیان کر رہے ہیں. یہ امام صاحب کی اپنی عقیدے پر کتاب ہے. اور میں ان نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ جو وہابیوں کے مشورے پر عقیدہ تابعہ اٹھا کے پھرتے ہیں, اور شرح ساری اس کی نجدیوں کی لکھی ہوئی ہے, پڑھنا ہو تو شرح عقائد پڑھو یا شرح فقہ اکبر پڑھو. آپ لوگوں کو جو کوئی کہہ دیتا ہے بس ہو جناب ہو جی وہ آخ دے سن پہ, تو میں کیا اسی بھی تو کچھ آخنے پہ. اپنے امام کی کتاب پڑھ لو, اگر عقیدہ پڑھنا ہے تو شرح فقہ الاکبر پڑھو, یہ بیروت کی چھپی ہوئی عربی کتاب ہے. یہ دیکھو ابھی کچھ کو بھی چھیڑیں گے تو کچھ بھی 2.5 گھنٹے لے گا, تو صبح گلاس کو بھی جانا, ان حضرات بھی سارے جائیں گے اور میں بھی جاؤں گا. آپ کو کیا پتا ہے کہ صبح 4 گھنٹے کا سفر بھی ہوگا, 8 بجے نکلنا پڑے گا یہاں سے, 12 بجے عابد صاحب کہہ رہے تھے وہاں پہنچنا ضروری ہے. یہ سارے بزرگ بھی جانے والے, تو ساری رات باہر رکھو, صبح گلاس کو, آپ کو پتہ شاید چھٹی ہے, صبح حضرت گلاس کو جا کے انشاءاللہ 12 بجے پروگرام ہے وہاں, اور یہ سب سارے جتنے بزرگ بیٹھے اکثر ان میں جانے والے ہیں. اب آپ کو میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو بتا گئے ہیں اپنے, کیا نام ہے, ہمارے مولانا الوری صاحب, مگر جو بات میں اب آپ کو بتانے والا ہوں اس پر تقریر ختم ہو جائے گی, 5 منٹ زیادہ لگیں گے, مگر میں بریڈ فورڈ والوں ایک گناہ پیار بھی ہو جاتا ہے نا. اب میں بکھی کا رہنے والا ہوں, لیکن اب مجھے بکھی سے اگر کوئی کھاتا ہے تو کہتے ہیں بریڈ فورڈ والا عرفان شاہ, یعنی دوسرا وطن ہو گیا نا میرا, محبت بھی ہو جاتی ہے. اب وہ مجھے یہ کہتے ہیں بریڈ فورڈ والا, میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی بریڈ فورڈ والے ہو گیا ہم. اچھا, یہ آپ کی محبت کے لیے میرے پاس اردو ترجمہ بھی تھا, یہ ہے کشف المحجوب شریف کا, مگر میں یہ ترجمہ نہیں لایا, میں داتا صاحب کے اپنے لفظ لایا ہوں فارسی میں. یہ اصل فارسی نسخہ ہے, اور یہ پتہ ہے کس کا نسخہ چھپا ہے, بتاؤں گا آپ کو. حضرت خواجہ بہاؤالحق زکریا ملتانی کے پاس جو نسخہ تھا نا کشف المحجوب شریف کا, یہ وہ ہے. یہ دیکھو, یہ اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے, خواجہ بہاؤالحق, حضرت بہاؤالحق زکریا ملتانی جو سلسلہ سہروردیہ کا تاجدار ہے پورے ہندوستان میں, یہ ان کا اصل نسخہ ہے جو چھپا ہوا ہے, اصل فارسی. اب لطف یہ آئے گا کہ میں آپ کو لفظ بھی داتا صاحب کے سناؤں گا, ترجمہ نہیں سناؤں گا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خود آپ انشاء بھی دیکھیں گے کہ وہ لکھتے کس طرح تھے. سب سے پہلے 3 مسئلے بالکل 5 منٹ میں, بس تھوڑا سا برداشت کریں, انشاءاللہ میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے. فرماتے ہیں یحییٰ بن معاذ الرازی رضی اللہ عنہ گوید, پیغمبر را صلی اللہ علیہ وسلم بخواب دیدم, گفتمش یا رسول اللہ این اطلبکا, قال عند علم ابی حنیفہ, مرا نزدیک علم ابی حنیفہ جوئی و ویرا رضی اللہ عنہ اندر ورا ترک بس یارست و مناقب مشہور
بے شذی کتاب حمل آن نہ کند. فرماتے ہیں کہ جلیل القدر ولی کامل حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت داتا صاحب کے بھی بزرگوں میں سے ہیں، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا، فرمایا یحییٰ بن معاذ راضی نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ اگر میں عالم بیداری میں آپ کی باتیں، آپ کا علم، آپ کی نسبت لینا چاہوں تو کہاں ڈھونڈوں آپ کو؟ قال رسول اللہ عند علم ابی حنیفہ تا، یحییٰ بن معاذ راضی مجھے پانا چاہو تو ابو حنیفہ کے علم میں مجھے تلاش کرو. اصل یہ جو اصل فارسی نسخہ ہے نا جی، اس کا صفحہ نمبر 101 میں پڑھ رہا ہوں. اگر آپ کو کہیں شوق اور کتاب مل جائے اصل فارسی تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ باولک زکریہ ملتانی کی اپنی لائبریری میں قلبی مخطوطہ جو ان کے پاس تھا داتا صاحب کی کتاب کا، اس سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے. اور ڈاکٹر سر محمد شفیع صاحب نے جو آل انڈیا مسلم لیگ کے جنرل سیکریٹری تھے، انہوں نے اس کتاب کو اپنے خرچے سے طبع کرایا تھا. آپ جانتے ہیں علامہ اقبال کے دوست سر شفیع کا نام آپ کے سامنے ہوگا، ڈاکٹر سر محمد شفیع آل انڈیا مسلم لیگ کے جنرل سیکریٹری تھے. اچھا، اب وہ بات آپ کو سناتا ہوں اور اس کا جو نتیجہ داتا صاحب نے لکھا ہے نا وہ آپ کو ضرور سناؤں گا کیونکہ وہ خاص ہے. واقعہ سے بھی زیادہ خاص وہ نتیجہ ہے جو داتا صاحب نے لکھا ہے. فرماتے ہیں ومن، یعنی پہلے تو یحییٰ بن معاذ راضی کی بات کی، اب فرماتے ہیں من کے علی بن عثمان جلابیم رضی اللہ عنہ بشام بودم بر روزہ بلال مؤذن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خفتہ بودم خود را بمکہ دیدم اندر خواب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم از باب بنی شیبہ اندر آمدم وہ پیرے را در کنار گرفتہ چنا کے اطفال را گیرند بشفقت من پیش وے رفتم و بر پشت پایش بوسا دادم. تھوڑے آداب بھی دس رہا تو زیادہ کیوں کرتے ہو. وہ اندر تعجب آم بودم کہ ماں آپ پیر کیست وے بر حکم اجاز بر باطن و اندیشہ من مشرف شد مرا گفت این امام تست وہ اہل دیار تو یعنی ابو حنیفہ مرا بدی خواب امید بزرگ است و با اہل شہر خود ہم بدرست شد ازی خواب مرا کے وے یکی ازام بودا است کہ از اوصاف تبا، یہاں سے وہ نتیجہ شروع ہوتا ہے، از اوصاف تبا فانی بودند و با احکام شرع باقی و بدا قائم چنا کے برندہ وے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بود اگر وے خود رفتی باقی الصفا بودے و باقی الصفا یا مختی بود یا مصیب چو برندہ وے پیغمبر بود صلی اللہ علیہ وسلم فانی الصفت باشد ببقائے صفت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و چو بر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطا صورت نگیرد برا کے بدو قائم بود بھیم نگیرد و ای رمز لطیف است. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بڑی لطیف رمز ہے، ہر بندہ اس بات کو نہیں پائے گا. پہلے ترجمہ تھوڑا سا میں سناتا ہوں. اگر آپ کو فارسی آتی ہوتی خود تو آپ تو اردو بھی چھوڑ بیٹھے ہو، پنجابی بھی فارسی کو تو سمجھو گے جی. الٹا سانو آدھی ہو انگریزی بولو نہیں تو نکلو جی. اب میں انگریزی بولوں جو داتا صاحب بھی بولتے ہیں، ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے تو اچھا ہے نا. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ لیکن مجھے اس پر اصرار نہیں ہے، اس لیے کہ کرنا چاہیے، انتظام سب کر رہے ہیں، ہمارے علماء سارے کر رہے ہیں، ہم بھی تھوڑا بہت ٹوٹ پھٹ کر رہے ہیں، ہم اس پہ اڑے ہوئے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی پہلے مبلغ جاتے رہے ہیں وہ لوگوں کی رعایت کرتے رہے ہیں، ان کو اس بات پر ڈرایا دھمکایا نہیں انہوں نے کہ تم بولو ہم جیسا، نہ، وہ سیکھتے رہے. بلکہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے بعض اپنے سفیر جو بھیجے ہیں جہاں بھیجنے تھے پہلے اس ملک کی زبان ان کو سکھائی. اس لیے یہ پیار کی بات کہہ رہا ہوں، ہم اس پہ اڑتے نہیں ہیں، سیکھیں گے، سکھائیں گے، بچوں کو بھی سکھائیں گے.
اور آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، مگر ان میں بھی بڑا لطف ہے، کچھ آپ بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ اچھا، فرماتے ہیں داتا صاحب حضور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں علی بن عثمان دمشق شہر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر بیٹھا ہوا تھا، مراقبے میں آرام کر گیا تو خود را بمکہ دیدم، میں نے خود کو مکہ مکرمہ میں دیکھا، از باب بنی شیبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اندر آمد۔ آپ میں سے اکثر حاجی ہیں، یہاں سے سارے لوگ اکثر حج پر جاتے ہیں، میں بھی 7 دفعہ عمرے پر پاکستان سے ہی گیا ہوں، لیکن حج پر پہلی دفعہ یہاں سے ہی مجھے نصیب ہوا ہے۔ پچھلے سال یہ جو حج گزرا ہے الحمدللہ فقیر بھی گیا۔ آپ جتنے لوگ گئے ہو آپ کو باب بنی شیبہ کا جو محل وقوع ہے جی اس کا اندازہ ہے؟ باب بنی شیبہ جو ہے نا، یہ جو صفا مروہ ہے نا اس طرف ہے باب بنی شیبہ، جہاں حضور کا اپنا باب ہے، باب النبی ہے، باب علی ہے، باب بنی ہاشم ہے، اس کے ساتھ ہے باب بنی شیبہ۔ اب اس طرف سے کوئی آئے نا اندر کعبہ شریف کی طرف تو کوئی تقریباً 15 20 30 40 پوڑیاں لے کے آتا ہے، اوپر سے ایسے آتا ہے نیچے، کیونکہ میں جتنی دفعہ 8 دفعہ حاضر ہوا ہوں میں باب علی پر بیٹھتا ہوں۔ باب علی پر اگر اندر تھڑے پر بندہ بیٹھا ہو نا، کعبہ مکرمہ کا ایک کونا نظر آتا ہے۔ میں ہر دفعہ جب بھی جاتا ہوں نا تو میری ایک انس ہوتا ہے بھی چلو اس ناطے با ہمارا بوا جی یہی ہے، دروازہ یہی ہے، باب علی ہے نا، اس کے آگے جو تھڑا ہے میں اسی پر بیٹھتا ہوں۔ 8 دفعہ گیا ہوں، ہر روز جب بھی کعبے میں بیٹھوں ادھر ہی بیٹھتا ہوں، تو بڑا نظارہ ہے، آپ بھی کبھی جا کے چیک کرنا اس کو، اس پہ بیٹھو نا، ایک ایک جگہ جو ہے پورے کعبے پر نظر ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ پوری جگہ ایک تاج ہے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا باب بنی شیبہ سے حضور اس طرح اتر رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ یہ میں محلے کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ برابر دروازہ ہوتا پھر اور منظر ہے، یہ اوپر سے کوئی شخصیت تشریف لائی یہ اور منظر ہے۔ فرماتے ہیں باب بنی شیبہ سے حضور آئے، وہ پیرے رات در کنار گرفتہ چنانکہ اطفال را گیرن۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک بزرگ آدمی کو جو بڑی عمر کا ہے بچوں کی طرح اس کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ یہ خاص نقطہ ہے جو داتا صاحب بیان کر رہے ہیں، اٹھایا ہوا ہے بچوں کی طرح۔ من پیش وے رفتم، میں آگے بڑھا حضور کے قریب آیا، وہ پشت پایش بوسا دادم، جی جی میں کہ جناب مفتی صاحب داتا صاحب اج دے نہیں آدھے جی بریلوی، میں کہ بریلوی نہ ہوتی 1000 سال پہلے دا بندہ ہی، اے ساڑی بریلویہ دی عادت نہیں، اللہ دے سارے بندیاں دی عادت ہے کی وہ پشت پایش بوسا دادم۔ میں کہ بھابی جی آنکھو نہ کہ مشرک شدم۔ حضور حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے پاک سرکار کے پشت پاک کو بوسا دیا، آپ کے پائے مبارک کو میں نے بوسا دیا۔ یہ پرانی بات ہے، داتا صاحب جیسے بزرگ کی بات ہے، اگر یہ شرک کیا ہوتا تو رب کے قریب پہنچتے۔ اس لیے سرکار کے پاؤں کو بوسا دینا یہ مشرکوں کا طریقہ نہیں ہے، مشرکوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا طریقہ ہے۔ یہ بریلویوں نے کتاب نہیں چھاپی، بریلی والے تو بعد میں 600-700 سال بعد میں پیدا ہونے والے ہیں، تو ابھی پچھلی صدی میں ہوئے نا، یہ اس کتاب کو لکھنے والا 965 سال ہو گئے ہیں اس کو۔ یہ باتیں ہماری گھڑی ہوئی نہیں ہیں، بڑی پرانی باتیں۔ اچھا جی بوسا دادم، پھر مجھے تعجب تھا، میں نے کہا یہ پیر کون ہے جی؟ پیر سے مراد فارسی میں پیر بزرگ کو کہتے ہیں، یعنی بڑی عمر کا بندہ جو، یہ کون ہے؟ میرے دل میں یہ خیال تھا، سرکار میرے اس خیال سے واقف ہو گئے اور مجھے کیا فرمایا؟ مرا گفت، یہ جملہ ذرا غور سے سننا، مجھے فرمایا ای امام تست۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ نے فرمایا ای امام تست اہل دیار، تو یہ تیرا بھی امام ہے اور تیرے شہر والوں کا اور تیرے ارد گرد تیرے ملک کا بھی امام ہے۔ سبحان اللہ، بولو نا۔
یہ ایک نسخہ میں یہاں لایا تھا، ایک نسخہ لاہور میں میری جو لائبریری ہے سبزہ میں میرا گھر ہے وہاں پہ بھی لاہور میں، تو پچھلا داتا صاحب کا جو عرس ہوا ہے نا وہ نسخہ میرے پاس تھا وہاں. اور خدا کی قسم لاہور والے کہتے ہیں زندہ دلانے لاہور، میں مانتا ہوں اس بات کو زندہ دلانا. جب میں یہاں پہنچا تو میں نے ایک منیہ کیا اپنی طرف سے. پتہ ہے کیا بات کہی؟ میں نے کہا ساری دنیا غیر مقلد ہو جائے اہل حدیث لاہوریو، تواڈے واسطے تے سرکار داتا صاحب فرماندے نے وہ مینوں نبی پاک نے حکم فرمایا وہ تیرے شہر والوں دا بھی امام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 جنے اٹھ کے کھڑے ہو گئے لاہوریے اور خدا کی قسم رقص میں آ گئے سبحان اللہ. اور کہا شاہ جی آپ زیادتی تو نہیں کر رہے، ہمارے شہر کا نام لیا حضور نے. میں نے کہا داتا صاحب فرما رہے ہیں، باقاعدہ اہل شہر فرمایا. یعنی لاہوریوں کا امام کون ہے؟ یہ نبی پاک نے فرمایا داتا صاحب کو کہ تیرا بھی امام ہے ابو حنیفہ اور تیرے شہر والوں کا بھی امام ہے ابو حنیفہ. امام تسوائل دیار تو یعنی ابو حنیفہ عمرآبادی خواب امید بزرگ وبا اہل شہر خود ہم درست شد. اپنے اہل شہر پر بھی مجھے قطعی طور پر یقینی طور پر یہ امید واثق ہے کہ میرا بھی امام ابو حنیفہ ہے، میرے شہر والوں کا امام بھی ابو حنیفہ ہے. اور جب حضور نے ہمارا امام اسے تجویز کیا ہے تو ہم ان کے پیچھے چل کے یقیناً نجات پا جائیں گے. یہ باقاعدہ لفظ لکھے ہوئے ہیں. اور چودھری ارشاد جو وہاں ہمارے حلقے کا ناظم ہے مجھے کہا جی آج بڑے بندے میرے پاس آتے تھے لیکن مجھے عبارت دکھائیے. بخدا اسی طرح میں نے اس کو عبارت دکھائی، پورا خود پڑھا، اس نے سمجھدار آدمی تھا. مجھے کہنے لگا جی آج کے بعد ہمارے علاقے میں اگر کوئی داخل ہو گیا نا ساڈا پیو ہی کوئی نہیں. اس نے کہا جی میرا لاہور شہر دے رہن والے سی بندے ساڈی اتھے تھوڑی گل ہے داتا صاحب کنڈیاں توڑ پائیاں. تو میں کہوں عرفان شاہ کو جھوٹ بول دے پیا، کتاب پڑھ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے آگو تے آگو دا میدان. میں کتاب دیکھ داتا صاحب کا اصل لفظ ہیں، یہ ترجمے مت دیکھ، یہ تو میاں بیل نے بھی کیا ہے. میاں بیل صاحب کو آپ جانتے ہیں؟ یہ تو میاں بیل نے بھی کشف المحجوب کا ترجمہ کیا ہے. اور نائب امیر جماعت اسلامی. تو میں نے کہا آپ کو کس نے حق دیا ترجمے کرنے کا؟ ویسے ہی ایک بزرگ کے ساتھ اپنا نام ٹانگنے کے لیے کہ ہم بھی عقیدت مند ہیں. میں کو 70 سال تو ہو گئے، تینوں بھی تو تیرے پیشوانوں بھی داتا صاحب حاضری دیتی جے؟ اگر نہیں تو میں کہ ترجمے دے چاچے لگ دیو. جب تمہیں اتنی توفیق نہیں کہ اپنے قدموں سے چل کے داتا صاحب حاضری دو تو پھر سیاسی طور پر ترجمہ کرنا چاہتے ہو، اپنا نام ٹانگنا چاہتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہو. بعض بچے یہاں کے بھی مجھے فون کرتے شاہ جی فلانی کتاب ہے مارکیٹ میں بک سینٹر میں فلانی جگہ پڑھیے لے لے. تو میں آخیا تو نام پڑھ خا ذرا، آخیا یہ ہے. تو میں آخیا دفع کر سو، ایک کتاب کل کو تیرا دین چھینے گی. لہذا ہر ایک کے ترجمے بے شک کشف المحجوب کیوں، چاہے قرآن شریف کیوں یا حدیث مبارکہ کیوں، سوچ سمجھ کے کتاب خریدو. ترجمہ کرنے والا اپنی طرف سے بہت ڈنڈی مارتا ہے اور ہم آپ کے خادم ہیں، آپ کو فورس نہیں کر رہے کیونکہ آپ بڑے نازک مزاج ہیں. کہتے ہیں جی سانو قرآنیاں کر دیو، اسی آزاد ملک دے شہری ہے، فریڈم ہے. اسی جناب آپ پگ لا کے تو تہاڈی منت کرنے، کوئی فورس نہیں کر دے. خدا واسطے گستاخاں کو بچ جاؤ، کوئی فورس نہیں، کوئی تڑ نہیں، کوئی آکڑ نہیں. آپ لوگوں کے ایمان گستاخوں سے بچنے چاہیے. بس منت ہے، پگ رکھ دے تھوڑے پیروں چ رکھ دے کہ آپ کا دین بچ جائے، ایمان بچ جائے. اور داتا حضور ہمیں یہ باتیں کیوں بتا گئے؟ اس لیے بتا گئے ہیں کہ تم گوڑیاں دلیلہ نامی سمجھ سکو، میریاں گلہ تے سمجھ سکتے ہو. میں کھلا کھلا کہنا پیا تو ہمارے مولانا غلام رسول صاحب کے لئے میاں سنگھ والے سرکار جو ہے نا فرماتے ہو ساڑھے کو ان کی لوڑ دیو. آ گئے ہوں گے کوئی ایسے ہی سر پھرے، انہوں نے کہا کوئی مشورہ آیا کوئی تبلیغ کرنی ہو. انہوں نے کہا میرے سائیاں جدو دی جائیاں میں، میرے بابل تیرے لڑ لائیاں میں. سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں آئی. اگر کوئی نوجوان پرپوز کرے نا کسی کو شادی کے لیے
تو ایک چھوٹا سا جواب ہے اگلے کو، میں انگیج ہوں. نہیں سمجھ آئی؟ مولوی صاحب یہی بات فرما رہے ہیں. فرمایا بیڑیا مولویا کیڑیاں تبلیغاں کرنا پیا جے میں جمعیا سا تے میرا نکاح میرے باپ نے امام نال مدینے والے نال پڑھا چھڑیا کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تو ان کی غلام ہے. تو ہن پیغام تے تیرے تاں چلاں جے فارغ ہوواں، جے پہلے ہی انگیج ہوواں تو پھر کی پیغام چلاں؟ بات سمجھ نہیں آپ کو؟ میرے سائیاں جدو دی جائیاں میں میرے بابل تیرے لڑ لائیاں میں، میرے بابلے تے اجے میں دند بھی نہیں سن کڈے تے انہیں در دست چڑھیا سی کہ تو اتھوں دی نوکر ہے. تو ہن میری کھچا پٹن لگا بھئی چلو جی ادھے چلو ادھے چلو ادھے جاؤ ادھے جاؤ. بس یہ کوئی بے نکاح ہے جی ہن دس رہے پیا ایسی انگیج ہاں. خدا کرے اگلے قبول کر لین صحیح. تو ہن آ گیا جی ویکینسی ہے انہاں کے کوئی نہیں. اچھا جی بات ختم ہو گئی، نتیجہ واقعی لمحہ ہو گیا پھر، لیکن صرف 2 لفظیں سن لیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح میں خواب میں دیکھتا نا کہ ابو حنیفہ اپنے آپ چلتے ہیں، خود چلتے ہیں، یہ نتیجہ ہے. فرمایا خواب میں اس طرح دیکھتا جی کہ اگر وہ خود رفتی، اگر وہ خود چلتے تو باقی اس صفت بودے ان کی اپنی شخصیت برقرار ہوتی، تو باقی اس صفت یا مختی بود یا مصیب، جس کی اپنی طبیعت بحال ہو یا وہ غلطی کرتا ہے یا درستگی کرتا ہے، یعنی امکان ہوتا ہے اس میں. تو جب وہ خود چلتے ہی نہیں برندہ وہ پیغمبر بود، حضور ان کو اٹھا کے چلا رہے ہیں، تو پھر وہ خود تو فانی اس صفت ہو گئے، یعنی خود تو پیارے مصطفیٰ کی ذات میں وہ فانی ہو گئے. یہ لفظ داتا صاحب کے میری جرت نہیں ہے. ببقائے صفت پیغمبر کہ اپنی ذات تو ان کی کھو گئی، اب باقی رہ گئی ذات پیغمبر کی. فنا فی الرسول ہو گئے، اپنی بات تو ان کی ختم ہو گئی، سرکار کی بات رہ گئی. اب فرماتے ہیں چو بر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطا صورت نہ گیرد، جب پیغمبر سے کبھی غلطی نہیں ہوتی تو جو پیغمبر کے ساتھ قائم ہے وہ بھی غلطی نہیں کرتا. وہی رمز لطیف است، وہی رمز لطیف است. کوئی سمجھ آئی؟ وَإِن رمز لطیف است، یہ بڑی باریک بات ہے، یہ خاص کوڈ ہے، رمز ہے اور لطافت ہے اس میں. وہ کی آدھے بھئی کی جانن مردے کھاون والے جڑے وہ کی شیر ہے جی، قدر نبی دی او کی جانن دنیا دار کمینے. یہ رمز لطیف ہے، اور رمز لطیف کو مردے کھانے والے تھوڑی سمجھتے ہیں، مدروڑ پاڑنے والے سمجھ سکتے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں یہ رمز لطیف ہے. کیوں کہ اگر ابو حنیفہ اپنے قدموں سے چلتے ہوتے تو پھر غلطی کر سکتے تھے. کیوں؟ فرمایا جب سرکار نے ان کو سنبھالا ہے تو اب ابو حنیفہ تو فنا فی الرسول ہو گیا، اپنی غلطی والی اس کی عادتیں ختم ہو گئی، اب تو رسول اللہ کی صفات کا جلوہ ہو گیا. تو رسول غلطی نہیں کرتے. یہ رمز لطیف ہے کہ ابو حنیفہ کو بھی رب نے غلطیوں سے محفوظ فرما دیا ہے. یہ ہے داتا صاحب، یہ ہے ہمارے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے ان کے لیے کہا تھا اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوع. امام شافعی فرماتے ہیں او نعمان بن ثابت کا ذکر کرنے والے، ابو حنیفہ کو یاد کرنے والے، بار بار انہیں یاد کر، بار بار ان کا ذکر کر. کیوں کہ ابو حنیفہ کا ذکر پرانا نہیں ہوتا، وہ تو کستوری ہے، جتنی مرتبہ رگڑو گے نئی خوشبو آئے گی. اور دوسرے امام نے بہت بڑی شخصیت ہے یحییٰ بن معاذ جن کا پہلے حوالہ دیا میں نے، فرماتے ہیں یا جبل نعمان، ایک پہاڑ بھی عرب کا نعمان نام کا ہے، 2 لڑے ہیں اس پہاڑ کے، اس طرح جیسے وادی ہوتی ہے نا درمیان میں ادھر ادھر پہاڑ ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس طرح 2 پہاڑ نعمان نام کے. فرمایا یا جبل نعمان،
او نعمان نام کے پہاڑوں، ان حساکما، تمہاری روڑیاں، تمہاری کنکریاں، تمہارے پتھر، لتحسی وما تحسا فضائل نعمانا، او دونوں پہاڑوں نعمان کے نام والوں، تمہاری کنکریاں پتھر گنے جا سکتے ہیں، لیکن نعمان بن ثابت کو رب نے اتنے حسن اور فضیلتیں دی ہیں کہ پہاڑوں کے پتھر تو گنتی میں آ جاتے ہیں، پر نعمان کی شان گنتی میں نہیں آ سکتی۔ تو ہماری کتنی خوش قسمتی ہے۔ اور پھر آپ اس جماعت کا فائدہ دیکھو، آخر یہ بات، یہ ہستی ذکر کرنے کے لائق تھی نا؟ تھی کہ نہیں تھی؟ ابھی میں ان کی فقہی سرگرمیوں کا میں احاطہ جائزہ نہیں لیا، نہ میں نے کوئی مقالہ آج پڑھنا تھا، ورنہ اس پر اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ ہے، آپ یقین کریں کہ وہ تو بڑی عظیم ہستی ہیں، لوگوں نے کئی جلدوں میں ان کا لکھا ہے۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے، اور میں نے دوستوں کو اسی لیے کہا تھا کہ میرا دل کڑتا ہے، جلتا ہوں میں اس بات پر کہ ہم جس ڈگر پہ چل رہے ہیں، ہم کبھی پہچان نہیں پائیں گے کہ ہمارے مقتدا کون ہے، پیشوا کون ہے۔ ہم ایک خاص ڈگر سے چلتے ہیں، اور ایک انداز سے خود ہم جیسا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، لیکن جن ہستیوں کے کارناموں کو، دینی خدمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے جو کام تحقیقی ہمارے لیے کیا ہے، یہ تو پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں مقالے لکھے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک مقالہ آپ کے سامنے رکھا ہے جس میں صناعیات انہوں نے جمع کی ہیں، ورنہ پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں آپ یقین کریں، انگلش میں، فرانس میں، جرمنی میں، جرمن زبان میں، ڈچ میں، اور یہاں انگلینڈ، ان کی اگر آپ لائبریری میں چلے جائیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہم سے زیادہ انہوں نے آپ کی شخصیت پر کام کیا ہے۔ انگلش اتنا کچھ لکھ دیا ہے، اور ہمیں ان کا نام بھی نہ آتا ہو۔ میں ایک بڑے باہم دوست کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت نعمان بن ثابت کی یاد میں ہم امام اعظم کر، انہوں نے کہا ان کا نام نعمان بن ثابت ہے؟ تو میں کہا جی تو خاص ہے، تیرا یہ حال ہے، آمادہ کی یاد ہوگا۔ اس لیے یہ کوشش ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس میں ابھی ایک مرتبہ ہی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے رات 12 بجے تک جب ہم اس عنوان پر اتنے مسلمان اتنی محبت سے بیٹھے ہیں، یہ ہماری کامیابی ہے۔ آپ کو اتنی باتیں بھی معلوم ہوں، یہ ہماری کامیابی ہے، ہماری کامیابی ہے۔ حقہ دینا ہمارا کام ہے، بات بتانا ہمارا کام ہے۔ آگے ایک بھی اگر آپ یاد کر لیں گے ایک مجلس سے بھی، تو انشاءاللہ العزیز میں یہ سمجھتا ہوں ہماری نجات کو یہی کافی ہے، یہ کافی ہے، کیونکہ کام ہمارا یہی ہے، اور تو ہمارا کام نہیں ہے کہ دین کا پیغام، ان شخصیات کا تذکرہ، یہ ہمارے محسن ہیں، ان کے طریقے پر ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سارے مسائل امام صاحب نے بتایا ہمیں۔ تو ان کا یاد میں پھر ایک مرتبہ اپنے دوستوں کو، بزرگوں کو، بالخصوص شوکت علی شیخ صاحب ہیں، ان کے بیٹے آزاد ہیں، عثمان ہیں، اور اخلاق ہے، مدثر ہے، یہ میرے وہ قیمتی کارکن اور دوست ہیں۔ آپ یقین کریں میں جتنا فخر کروں اس پہ کم ہے، کیونکہ اس وقت کتنے بچے ہیں تقریریں ہماری سن جاتے ہیں، واقف ہی کوئی نہیں، کبھی انہوں نے نام ہی نہیں بتایا اپنا۔ کیوں؟ ان کی دوستی کا اور معیار ہے۔ جن بچوں کو آج بھی مولویوں سے بدبو نہیں آتی نا، میں سمجھتا ہوں خاص یہ خدا کے بندے ہیں، ورنہ ہمارے تو عجیب طریقے پر دیکھو، ہم نے دستار باندھی ہوئی، ایسے بندے سے وہ بات ہی کرنا پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی وال بھی سیدھے نہ رکھو، پیڑ انج کر کے کھڑے کلیاں ہار کرو تو پھر توڑنا گل کرا۔ اب نہ ہم وہ کٹ بنوا سکتے ہیں، نہ ہم سے یہ بات کریں گے، سمجھائی؟ خدا ہی قسم، ہمیں پہلے کہتے ہیں نہیں اس اے وال، ایک وال لے، وال ادھے کرو، انج کھڑے کرو سارے۔ اب ہم سے نہیں ہوتے یہ بڑھاپے میں، یہ اس طرح کیسے کریں گے ہم؟ تو ہم سے پھر جو بچے بدبو نہیں کرتے، خوشبو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاہ جی آؤ۔ پھر میری طبیعت بڑی عجیب ہے، میں 15 سال شوگر کا مریض ہوں، ان کو روز ناراض ہوتا رہتا ہوں، انج نہیں کرو، انج نہیں کرو۔ مجھے کتنے لوگ کہتے ہو یہ آ گئے تو ناراض کیوں ہوتے ہو؟ میں کہا ان کی آزمائش کر رہا ہوں، ورنہ نستے ان کے نہیں نستے جی، سارا شہر نہ سنے تو یہ چند کیوں سنتے ہیں؟ کیونکہ بزرگوں کے طریقوں میں یہ بھی ہے کہ وہ پہلے آزمائش بھی کرتے ہیں کہ پہلے کھڑا کون رہتا ہے۔ اس لیے ماشاءاللہ یہ بس بات ختم ہے۔ قاری میاں خان صاحب سے میری درخواست ہے چند آیات کریمہ اور تلاوت فرمائیں۔ میں حضرت صوفی صاحب قبلہ سے عرض کروں گا دعا وہ فرما دیں، اور اس کے بعد لنگر شریف آپ سب حضرات کے لیے حاضر ہے، حضرت امام صاحب کا لنگر ہے، سب حضرات کھا کے تو پھر جائیں قاری صاحب کی قبلہ تشریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الفاتحة. صوفی صاحب سے میں نے درخواست کی ہے وہ دعا کریں گے. میں صرف یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس جو ایک منظم طریقے سے کام کی ضرورت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ میں چونکہ ایک مستقل مکتب فکر ہے جو ہر وقت ان کی تنقید کرتا ہے اور اس راستہ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اناف پر القتن کرتا ہے. تو اس کام کو کنٹینیو یعنی مسلسل جو ہے نا اس کی ضرورت ہے. یہ ایک جلسہ نہ بنا جائے بلکہ ایک یہ سالانہ ہو. اور دوسرا بریڈ فورڈ سے 3 جو اپنے کارکن ہیں ان کو میں مستقل جو ہے نا یہ کام ان کے ذمہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس محاذ کو یہ سنبھالیں گے. باقی سب آپ لوگ ان سے تعاون کریں. تو میں ایک تو عثمان کو چاہتا ہوں کہ وہ آگے آ جائے, محمد عثمان, اور آزاد بھی ہے اور مدثر حسین بھی. تو میں لوگوں سے پاک سرکار کے درویشوں میں شامل کرنا چاہتا ہوں, آگے بیٹھا ہوں اور یہاں ان کی دستار بندی کروں گا
تاکہ یہ کام کے ذمہ دار ہوں تینوں. میں نے پہلے کوئی ان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا, اللہ میرا جانتا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان بچوں کی میں حوصلہ افزائی کروں. یہ مجھ سے زیادہ مسلک اور دین کے بارے میں یہ محبت رکھتے ہیں. تو یہ خاص جگہ کی دستار ہے میرے پاس. پہلے محمد آزاد کو عناتا ہوں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، درباری علیہ بکی شریف، درباری علیہ شادپور شریف. اللہ او اللہ او اللہ او اللہ او اللہ او اللہ او. محمد عثمان بسم اللہ الرحمن الرحیم. دینی کام کے لیے ہمیشہ نصیحت ہے ہماری, اس کو جب تک زندگیاں ہوں یہ رسم نہیں کرنی, اس علم کو اٹھانا ہے. بس رسم کوئی نہیں ہے, زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے, لیکن یہ کام جس کے ساتھ وابستگی ہو اس کا علم جو ہے زندگی بھر نہیں چھوڑنا. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے صدقے میں موت بھی اچھی کرے گا اور آخرت بھی اچھی کرے گا. مولانا مدثر صاحب یہ کانگری شریف کے مرید ہیں, ہمارے مرید نہیں ہیں یہ, لیکن درویش غوث پاک کے دانگری شریف والے بھی قادری ہیں نا. تو بچہ جو ہے نا بہت میں ناراض ہوں اس لیے, لیکن بھاگا نہیں, اس لیے پکا پھر مکتب کا جو ہے نا ان کے حق میں دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے دین کے کام لیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید